السلام علیکم دوستو، آج ہم ڈرامہ شرپ سن کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کی قسط نمبر 3 بنانے جا رہا ہوں۔ فراست علی ایک پلاٹ اپنی ذمہ داری پر ایک آدمی اسحاق کو خرید کر اور ذیلی کاغذات کے ذریعے سے اسے خرید کر دیتا ہے۔ اسی آدمی کی بیوی بیماری کی وجہ سے اسے ہسپتال میں داخل کروایا ہوتا ہے۔ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے اسی پلاٹ کو بیچ کر اپنی بیوی کی بیماری پر وہ پیسہ لگائے۔ فراست کی 2 نمبری کی وجہ سے اس کی بیوی کو دوائیں نہ ملنے کی وجہ سے وہ مر جاتی ہے۔ وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے، کرے تو کیا کرے۔ ادھر صنم اور فدا کی ڈاکٹری کی رپورٹ کی وجہ سے فدا بہت پریشان رہتا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر اسے اولاد کے بارے میں نا امید کر دیتی ہے کہ آپ کی اولاد کبھی نہیں ہوگی۔ ادھر اسحاق چاچا کی بیوی کی طبیعت زیادہ بگڑ جاتی ہے۔ وہ شادمین کے آپس میں جاتے ہیں، وہ بھی کاغذات کو غلط ثابت کر دیتی ہے۔ فراست اسحاق چاچا کو لے کر اسی آدمی کے گھر کی طرف اسے لے کر جاتا ہے۔ اس آدمی نے اسے پلاٹ دیا تھا، ملی بھگت کی وجہ سے وہ بھی اسے ٹھینگا دکھا دیتا ہے۔ فدا ٹینشن میں آ کر اپنے آپس میں چلے جاتا ہے، دونوں اپ سیٹ ہوتے ہیں۔ دفتری کام میں خلل پڑ رہا ہوتا ہے۔ فدا اپنی بیوی کو سلگتا ہوا چھوڑ کر وہ کہیں چلا جاتا ہے۔ صنم کے آپس والے ان کے ساتھی حالات کو بھانپ جاتے ہیں۔ اسی آپس میں ایک تیمور نام کا آدمی کام کرتا ہے۔ وہ صنم کے قریب ہو کر اس کے اس دکھ کی گھڑی میں اس کے سامنے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ فراست تو ان جیسے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ صنم کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اس کی بیوی روبینہ تو اس سے 2 ہاتھ آگے ہوتی ہے۔ وہ تو ان جیسی خبروں کو پورے محلے کے لوگوں تک پہنچانا اپنا اہم فرض سمجھتی ہے۔ صنم کے ساتھ کام کرنے والی لڑکی سمن ان کے گھر جا کر، بلکہ تیمور بھی وہیں جاتا ہے، صنم کی دلجوئی کر کے اسے دلاسا دیتے ہیں۔ فدا اپنے بوجھے ہوئے دل کے ساتھ کہیں بازار میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے سامنے ایک گاڑی میں ایک میاں بیوی آ کر رکتے ہیں۔ ان کی اولاد نہ ہونے سے بھی وہ آپس میں خوشی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ فدا بھی انہی لوگوں سے متاثر ہو کر فوراً واپس اپنے گھر جاتا ہے۔ ان دونوں کی شادی کی سالگرہ کا دن ہوتا ہے۔ وہ کیک بھی خرید کر اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ وہ دونوں مل کر بیٹھ کر آپس کی غلط فہمیاں دور کرتے ہیں، مل کر سالگرہ مناتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں لپٹتے ہیں۔ ادھر فراست علی کی بیٹی ایمان حماد سے محبت کرتی ہے اور حماد کی بہن پر وہ بات چلنے کی تہمتیں لگانے کی وجہ سے پورا خاندان سب سے آگے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حماد کی ماں اس کی منگنی حافظہ سے کرا دیتی ہے۔ حماد ایک طرف تو ایمان کو سزا دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی محبت میں ناکام ہو چکی ہوتی ہے، قدرت اسے اس کے کیے کی سزا دیتی ہے۔ اسی بات کا پتہ فراست کو بھی چل جاتا ہے۔ سچ ہے، جو کسی کی بہو بیٹیوں پر بات چلنی جیسی کیچڑ اچھال کر اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قدرت خود ان سے انتقام لیتی ہے۔ آگے کیا ہوگا دوستو، ہم لے کر آئیں گے آئندہ والی ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کرنا، ویڈیو فل واچ کرنا۔ دوستو ہمیں مار منیر کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ڈرامہ شرپ سن کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کی قسط نمبر 3 بنانے جا رہا ہوں۔ فراست علی ایک پلاٹ اپنی ذمہ داری پر ایک آدمی اسحاق کو خرید کر اور ذیلی کاغذات کے ذریعے سے اسے خرید کر دیتا ہے۔ اسی آدمی کی بیوی بیماری کی وجہ سے اسے ہسپتال میں داخل کروایا ہوتا ہے۔
اس کی یہ خواہش ہوتی ہے اسی پلاٹ کو بیچ کر اپنی بیوی کی بیماری پر وہ پیسہ لگائے۔ فراست کی 2 نمبری کی وجہ سے اس کی بیوی کو دوائیں نہ ملنے کی وجہ سے وہ مر جاتی ہے۔ وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے، کرے تو کیا کرے۔ ادھر صنم اور فدا کی ڈاکٹری کی رپورٹ کی وجہ سے فدا بہت پریشان رہتا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر اسے اولاد کے بارے میں نا امید کر دیتی ہے کہ آپ کی اولاد کبھی نہیں ہوگی۔ ادھر اسحاق چاچا کی بیوی کی طبیعت زیادہ بگڑ جاتی ہے۔ وہ شادمین کے آپس میں جاتے ہیں، وہ بھی کاغذات کو غلط ثابت کر دیتی ہے۔ فراست اسحاق چاچا کو لے کر اسی آدمی کے گھر کی طرف اسے لے کر جاتا ہے۔ اس آدمی نے اسے پلاٹ دیا تھا، ملی بھگت کی وجہ سے وہ بھی اسے ٹھینگا دکھا دیتا ہے۔ فدا ٹینشن میں آ کر اپنے آفس میں چلے جاتا ہے، دونوں اپ سیٹ ہوتے ہیں، دفتری کام میں خلل پڑ رہا ہوتا ہے۔ فدا اپنی بیوی کو سلگتا ہوا چھوڑ کر وہ کہیں چلا جاتا ہے۔ صنم کے آفس والے ان کے ساتھی حالات کو بھانپ جاتے ہیں۔ اسی آفس میں ایک تیمور نام کا آدمی کام کرتا ہے۔ وہ صنم کے قریب ہو کر اس کے اس دکھ کی گھڑی میں اس کے سامنے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ فراست تو ان جیسے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ صنم کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اس کی بیوی روبینہ تو اس سے 2 ہاتھ آگے ہوتی ہے۔ وہ تو ان جیسی خبروں کو پورے محلے کے لوگوں تک پہنچانا اپنا اہم فرض سمجھتی ہے۔ صنم کے ساتھ کام کرنے والی لڑکی سمن ان کے گھر جا کر، بلکہ تیمور بھی وہیں جاتا ہے، صنم کی دل جوئی کر کے اسے دلاسا دیتے ہیں۔ فدا اپنے بوجھے ہوئے دل کے ساتھ کہیں بازار میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے سامنے ایک گاڑی میں ایک میاں بیوی آ کر رکتے ہیں۔ ان کی اولاد نہ ہونے سے بھی وہ آپس میں خوشی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ فدا بھی انہی لوگوں سے متاثر ہو کر فوراً واپس اپنے گھر جاتا ہے۔ ان دونوں کی شادی کی سالگرہ کا دن ہوتا ہے۔ وہ کیک بھی خرید کر اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ وہ دونوں مل کر بیٹھ کر آپس کی غلط فہمیاں دور کرتے ہیں، مل کر سالگرہ مناتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں لپٹتے ہیں۔ ادھر فراست علی کی بیٹی ایمان حماد سے محبت کرتی ہے اور حماد کی بہن پر وہ بات چلنے کی تہمتیں لگانے کی وجہ سے پورا خاندان سب سے آگے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حماد کی ماں اس کی منگنی حافظہ سے کرا دیتی ہے۔ حماد ایک طرف تو ایمان کو سزا دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی محبت میں ناکام ہو چکی ہوتی ہے، قدرت اسے اس کے کیے کی سزا دیتی ہے۔ اسی بات کا پتہ فراست کو بھی چل جاتا ہے۔ سچ ہے، جو کسی کی بہو بیٹیوں پر بات چلنی جیسی کیچڑ اچھال کر اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قدرت خود ان سے انتقام لیتی ہے۔ آگے کیا ہوگا دوستو، ہم لے کر آئیں گے آئندہ والی ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کرنا، ویڈیو فل واچ کرنا۔ دوستو ہمیں مار منیر کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ڈرامہ شرپسند کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کی قسط نمبر 3 بنانے جا رہا ہوں۔ فراست علی ایک پلاٹ اپنی ذمہ داری پر ایک آدمی اسحاق کو خرید کر اور ذیلی کاغذات کے ذریعے سے اسے خرید کر دیتا ہے۔ اسی آدمی کی بیوی بیماری کی وجہ سے اسے ہسپتال میں داخل کروایا ہوتا ہے۔ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے اسی پلاٹ کو بیچ کر اپنی بیوی کی بیماری پر وہ پیسہ لگائے۔ فراست کی 2 نمبری کی وجہ سے اس کی بیوی کو دوائیں نہ ملنے کی وجہ سے وہ مر جاتی ہے۔ وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے، کرے تو کیا کرے۔ ادھر صنم اور فدا کی ڈاکٹری کی رپورٹ کی وجہ سے فدا بہت پریشان رہتا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر اسے اولاد کے بارے میں نا امید کر دیتی ہے کہ آپ کی اولاد کبھی نہیں ہوگی۔
ادھر اسحاق چاچا کی بیوی کی طبیعت زیادہ بگڑ جاتی ہے، وہ شادمین کے آپس میں جاتے ہیں، وہ بھی کاغذات کو غلط ثابت کر دیتی ہے۔ فراست اسحاق چاچا کو لے کر اسی آدمی کے گھر کی طرف اسے لے کر جاتا ہے۔ اس آدمی نے اسے پلاٹ دیا تھا، ملی بھگت کی وجہ سے وہ بھی اسے ٹھینگا دکھا دیتا ہے۔ فدا ٹینشن میں آ کر اپنے آپس میں چلے جاتا ہے، دونوں اپ سیٹ ہوتے ہیں، دفتری کام میں خلل پڑ رہا ہوتا ہے۔ فدا اپنی بیوی کو سلگتا ہوا چھوڑ کر وہ کہیں چلا جاتا ہے۔ صنم کے آپس والے ان کے ساتھی حالات کو بھانپ جاتے ہیں۔ اسی آپس میں ایک تیمور نام کا آدمی کام کرتا ہے، وہ صنم کے قریب ہو کر اس کے اس دکھ کی گھڑی میں اس کے سامنے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ فراست تو ان جیسے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے، وہ صنم کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اس کی بیوی روبینہ تو اس سے 2 ہاتھ آگے ہوتی ہے، وہ تو ان جیسی خبروں کو پورے محلے کے لوگوں تک پہنچانا اپنا اہم فرض سمجھتی ہے۔ صنم کے ساتھ کام کرنے والی لڑکی سمن ان کے گھر جا کر، بلکہ تیمور بھی وہیں جاتا ہے، صنم کی دلجوئی کر کے اسے دلاسا دیتے ہیں۔ فدا اپنے بوجھے ہوئے دل کے ساتھ کہیں بازار میں موجود ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک گاڑی میں ایک میاں بیوی آ کر رکتے ہیں، ان کی اولاد نہ ہونے سے بھی وہ آپس میں خوشی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ فدا بھی انہی لوگوں سے متاثر ہو کر فوراً واپس اپنے گھر جاتا ہے۔ ان دونوں کی شادی کی سالگرہ کا دن ہوتا ہے، وہ کیک بھی خرید کر اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ وہ دونوں مل کر بیٹھ کر آپس کی غلط فہمیاں دور کرتے ہیں، مل کر سالگرہ مناتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں لپٹتے ہیں۔ ادھر فراست علی کی بیٹی ایمان حماد سے محبت کرتی ہے، اور حماد کی بہن پر وہ بات چلنے کی تہمتیں لگانے کی وجہ سے پورا خاندان سب سے آگے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حماد کی ماں اس کی منگنی حافظہ سے کرا دیتی ہے۔ حماد ایک طرف تو ایمان کو سزا دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی محبت میں ناکام ہو چکی ہوتی ہے، قدرت اسے اس کے کیے کی سزا دیتی ہے۔ اسی بات کا پتہ فراست کو بھی چل جاتا ہے۔ سچ ہے، جو کسی کی بہو بیٹیوں پر بات چلنی جیسی کیچڑ اچھال کر اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قدرت خود ان سے انتقام لیتی ہے۔ آگے کیا ہوگا دوستو، ہم لے کر آئیں گے آئندہ والی ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کرنا، ویڈیو فل واچ کرنا۔ دوستو ہمیں مار منیر کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ڈرامہ شرپسند کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کی قسط نمبر 3 بنانے جا رہا ہوں۔ فراست علی ایک پلاٹ اپنی ذمہ داری پر ایک آدمی اسحاق کو خرید کر اور ذیلی کاغذات کے ذریعے سے اسے خرید کر دیتا ہے۔ اسی آدمی کی بیوی بیماری کی وجہ سے اسے ہسپتال میں داخل کروایا ہوتا ہے۔ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے اسی پلاٹ کو بیچ کر اپنی بیوی کی بیماری پر وہ پیسہ لگائے۔ فراست کی 2 نمبری کی وجہ سے اس کی بیوی کو دوائیں نہ ملنے کی وجہ سے وہ مر جاتی ہے۔ وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے، کرے تو کیا کرے۔ ادھر صنم اور فدا کی ڈاکٹری کی رپورٹ کی وجہ سے فدا بہت پریشان رہتا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر اسے اولاد کے بارے میں نا امید کر دیتی ہے کہ آپ کی اولاد کبھی نہیں ہوگی۔ ادھر اسحاق چاچا کی بیوی کی طبیعت زیادہ بگڑ جاتی ہے، وہ شادمین کے آپس میں جاتے ہیں، وہ بھی کاغذات کو غلط ثابت کر دیتی ہے۔ فراست اسحاق چاچا کو لے کر اسی آدمی کے گھر کی طرف اسے لے کر جاتا ہے، اس آدمی نے اسے پلاٹ دیا تھا، ملی بھگت کی وجہ سے وہ بھی اسے ٹھینگا دکھا دیتا ہے۔ فدا ٹینشن میں آ کر اپنے آپس میں چلے جاتا ہے، دونوں
अपसेट होते हैं, दफ्तरी काम में खलल पड़ रहा होता है। फिदा अपनी बीवी को सुलगता हुआ छोड़कर वो कहीं चला जाता है। सनम के आपस वाले उनके साथी हालात को भांप जाते हैं। उसी आपस में एक तैमूर नाम का आदमी काम करता है। वो सनम के करीब होकर उसके उस दुख की घड़ी में उसके सामने उसके साथ खड़ा होता है। फरासत तो उन जैसे मौक़ों की तलाश में रहता है। वो सनम को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। उसकी बीवी रुबीना तो उससे 2 हाथ आगे होती है। वो तो उन जैसी खबरों को पूरे मोहल्ले के लोगों तक पहुंचाना अपना अहम फर्ज समझती है। सनम के साथ काम करने वाली लड़की समन उनके घर जाकर बल्कि तैमूर भी वहीं जाता है। सनम की दिलजोई करके उसे दिलासा देते हैं। फिदा अपने बुझे हुए दिल के साथ कहीं बाजार में मौजूद होता है। उसके सामने एक गाड़ी में एक मियाँ बीवी आकर रुकते हैं। उनकी औलाद न होने से भी वो आपस में खुशी से जिंदगी गुजार रहे होते हैं। फिदा भी इन्हीं लोगों से मुतासर होकर फौरन वापस अपने घर जाता है। उन दोनों की शादी की सालगिरह का दिन होता है। वो केक भी खरीद कर अपने साथ लेकर जाता है। वो दोनों मिलकर बैठकर आपस की गलत फहमियाँ दूर करते हैं, मिलकर सालगिरह मनाते हैं और खुश होते हैं, एक दूसरे के साथ मोहब्बत में लिपटते हैं। उधर फरासत अली की बेटी ईमान हमाद से मोहब्बत करती है और हमाद की बहन पर वो बात चलने की तोहमतें लगाने की वजह से पूरा ख़ानदान सबसे आगे होता है। इसी वजह से हमाद की माँ उसकी मंगनी हाफसा से करा देती है। हमाद एक तरफ तो ईमान को सजा देता है क्योंकि वो अपनी मोहब्बत में नाकाम हो चुकी होती है। कुदरत उसे उसके किए की सजा देती है। उसी बात का पता फरासत को भी चल जाता है। सच है, जो किसी की बहू बेटियों पर बात चलनी जैसी कीचड़ उछाल कर उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कुदरत खुद उनसे इंतकाम लेती है। आगे क्या होगा दोस्तों, हम लेकर आएंगे आइंदा वाली एपिसोड में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबाकर आल पर क्लिक करें, वीडियो फुल वॉच करना। दोस्तों हमें मार मुनीर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ड्रामा शारपसंद के बारे में कुछ बातें करेंगे। ये ड्रामा ARY डिजिटल TV पर दिखाया जाता है। उस ड्रामे की किस्त नंबर 3 बनाने जा रहा हूँ। फरासत अली एक प्लाट अपनी जिम्मेदारी पर एक आदमी इसहाक को खरीद कर और जेली कागजात के जरिए से उसे खरीद कर देता है। उसी आदमी की बीवी बीमारी की वजह से उसे अस्पताल में दाखिल करवाया होता है। उसकी ये ख्वाहिश होती है उसी प्लाट को बेचकर अपनी बीवी की बीमारी पर वो पैसा लगाए। फरासत की 2 नंबरी की वजह से उसकी बीवी को दवाएं ना मिलने की वजह से वो मर जाती है। वो बेचारा मजबूर होता है, करे तो क्या करे। उधर सनम और फिदा की डॉक्टरी की रिपोर्ट की वजह से फिदा बहुत परेशान रहता है। लेडी डॉक्टर उसे औलाद के बारे में नाउम्मीद कर देती है कि आपकी औलाद कभी नहीं होगी। उधर इसहाक चाचा की बीवी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है। वो शादमीन के आपस में जाते हैं। वो भी कागजात को गलत साबित कर देती है। फरासत इसहाक चाचा को लेकर उसी आदमी के घर की तरफ उसे लेकर जाता है। उस आदमी ने उसे पलाट दिया था। मिली भगत की वजह से वो भी उसे ठींगा दिखा देता है। फिदा टेंशन में आकर अपने आपस में चले जाता है। दोनों अपसेट होते हैं, दफ्तरी काम में खलल पड़ रहा होता है। फिदा अपनी बीवी को सुलगता हुआ छोड़कर वो कहीं चला जाता है। सनम के आपस वाले उनके साथी हालात को भांप जाते हैं। उसी आपस में एक तैमूर नाम का आदमी काम करता है। वो सनम के करीब होकर उसके उस दुख की घड़ी में उसके सामने उसके साथ खड़ा होता है। फरासत
تو ان جیسے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ صنم کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اس کی بیوی روبینہ تو اس سے 2 ہاتھ آگے ہوتی ہے۔ وہ تو ان جیسی خبروں کو پورے محلے کے لوگوں تک پہنچانا اپنا اہم فرض سمجھتی ہے۔ صنم کے ساتھ کام کرنے والی لڑکی سمن ان کے گھر جا کر بلکہ تیمور بھی وہیں جاتا ہے۔ صنم کی دلجوئی کر کے اسے دلاسا دیتے ہیں۔ فدا اپنے بجھے ہوئے دل کے ساتھ کہیں بازار میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے سامنے ایک گاڑی میں ایک میاں بیوی آ کر رکتے ہیں۔ ان کی اولاد نہ ہونے سے بھی وہ آپس میں خوشی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ فدا بھی انہی لوگوں سے متاثر ہو کر فوراً واپس اپنے گھر جاتا ہے۔ ان دونوں کی شادی کی سالگرہ کا دن ہوتا ہے۔ وہ کیک بھی خرید کر اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ وہ دونوں مل کر بیٹھ کر آپس کی غلط فہمیاں دور کرتے ہیں، مل کر سالگرہ مناتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں لپٹتے ہیں۔ ادھر فراست علی کی بیٹی ایمان حماد سے محبت کرتی ہے اور حماد کی بہن پر وہ بات چلنے کی تہمتیں لگانے کی وجہ سے پورا خاندان سب سے آگے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حماد کی ماں اس کی منگنی حافظہ سے کرا دیتی ہے۔ حماد ایک طرف تو ایمان کو سزا دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی محبت میں ناکام ہو چکی ہوتی ہے۔ قدرت اسے اس کے کیے کی سزا دیتی ہے۔ اسی بات کا پتہ فراست کو بھی چل جاتا ہے۔ سچ ہے، جو کسی کی بہو بیٹیوں پر بات چلنی جیسی کیچڑ اچھال کر اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قدرت خود ان سے انتقام لیتی ہے۔ آگے کیا ہوگا دوستو، ہم لے کر آئیں گے آئندہ والی ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کرنا، ویڈیو فل واچ کرنا۔ دوستو ہمیں مار منیر کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ڈرامہ شرپسند کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کی قسط نمبر 3 بنانے جا رہا ہوں۔ فراست علی ایک پلاٹ اپنی ذمہ داری پر ایک آدمی اسحاق کو خرید کر اور ذیلی کاغذات کے ذریعے سے اسے خرید کر دیتا ہے۔ اسی آدمی کی بیوی بیماری کی وجہ سے اسے ہسپتال میں داخل کروایا ہوتا ہے۔ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے اسی پلاٹ کو بیچ کر اپنی بیوی کی بیماری پر وہ پیسہ لگائے۔ فراست کی 2 نمبری کی وجہ سے اس کی بیوی کو دوائیں نہ ملنے کی وجہ سے وہ مر جاتی ہے۔ وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے، کرے تو کیا کرے۔ ادھر صنم اور فدا کی ڈاکٹری کی رپورٹ کی وجہ سے فدا بہت پریشان رہتا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر اسے اولاد کے بارے میں نا امید کر دیتی ہے کہ آپ کی اولاد کبھی نہیں ہوگی۔ ادھر اسحاق چاچا کی بیوی کی طبیعت زیادہ بگڑ جاتی ہے۔ وہ شازمین کے آفس میں جاتے ہیں، وہ بھی کاغذات کو غلط ثابت کر دیتی ہے۔ فراست اسحاق چاچا کو لے کر اسی آدمی کے گھر کی طرف اسے لے کر جاتا ہے۔ اس آدمی نے اسے پلاٹ دیا تھا، ملی بھگت کی وجہ سے وہ بھی اسے ٹھینگا دکھا دیتا ہے۔ فدا ٹینشن میں آ کر اپنے آفس میں چلے جاتا ہے۔ دونوں اپ سیٹ ہوتے ہیں، دفتری کام میں خلل پڑ رہا ہوتا ہے۔ فدا اپنی بیوی کو سلگتا ہوا چھوڑ کر وہ کہیں چلا جاتا ہے۔ صنم کے آفس والے ان کے ساتھی حالات کو بھانپ جاتے ہیں۔ اسی آفس میں ایک تیمور نام کا آدمی کام کرتا ہے۔ وہ صنم کے قریب ہو کر اس کے اس دکھ کی گھڑی میں اس کے سامنے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ فراست تو ان جیسے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ صنم کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اس کی بیوی روبینہ تو اس سے 2 ہاتھ آگے ہوتی ہے۔ وہ تو ان جیسی خبروں کو پورے محلے کے لوگوں تک پہنچانا اپنا اہم فرض سمجھتی ہے۔ صنم کے ساتھ کام کرنے والی لڑکی سمن ان کے گھر جا کر بلکہ تیمور بھی وہیں جاتا ہے۔ صنم کی دلجوئی کر کے اسے دلاسا دیتے ہیں۔
فدا اپنے بوجھے ہوئے دل کے ساتھ کہیں بازار میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے سامنے ایک گاڑی میں ایک میاں بیوی آ کر رکتے ہیں۔ ان کی اولاد نہ ہونے سے بھی وہ آپس میں خوشی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ فدا بھی انہی لوگوں سے متاثر ہو کر فوراً واپس اپنے گھر جاتا ہے۔ ان دونوں کی شادی کی سالگرہ کا دن ہوتا ہے۔ وہ کیک بھی خرید کر اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ وہ دونوں مل کر بیٹھ کر آپس کی غلط فہمیاں دور کرتے ہیں، مل کر سالگرہ مناتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں لپٹتے ہیں۔ ادھر فراست علی کی بیٹی ایمان حماد سے محبت کرتی ہے اور حماد کی بہن پر وہ بات چلنے کی تہمتیں لگانے کی وجہ سے پورا خاندان سب سے آگے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حماد کی ماں اس کی منگنی حافظہ سے کرا دیتی ہے۔ حماد ایک طرف تو ایمان کو سزا دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی محبت میں ناکام ہو چکی ہوتی ہے، قدرت اسے اس کے کیے کی سزا دیتی ہے۔ اسی بات کا پتہ فراست کو بھی چل جاتا ہے۔ سچ ہے، جو کسی کی بہو بیٹیوں پر بات چلنی جیسی کیچڑ اچھال کر اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قدرت خود ان سے انتقام لیتی ہے۔ آگے کیا ہوگا دوستو، ہم لے کر آئیں گے آئندہ والی ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کرنا، ویڈیو فل واچ کرنا۔ دوستو ہمیں مار منیر کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ڈرامہ شرپسند کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کی قسط نمبر 3 بنانے جا رہا ہوں۔ فراست علی ایک پلاٹ اپنی ذمہ داری پر ایک آدمی اسحاق کو خرید کر اور ذیلی کاغذات کے ذریعے سے اسے خرید کر دیتا ہے۔ اسی آدمی کی بیوی بیماری کی وجہ سے اسے ہسپتال میں داخل کروایا ہوتا ہے۔ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے اسی پلاٹ کو بیچ کر اپنی بیوی کی بیماری پر وہ پیسہ لگائے۔ فراست کی 2 نمبری کی وجہ سے اس کی بیوی کو دوائیں نہ ملنے کی وجہ سے وہ مر جاتی ہے۔ وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے، کرے تو کیا کرے۔ ادھر صنم اور فدا کی ڈاکٹری کی رپورٹ کی وجہ سے فدا بہت پریشان رہتا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر اسے اولاد کے بارے میں نا امید کر دیتی ہے کہ آپ کی اولاد کبھی نہیں ہوگی۔ ادھر اسحاق چاچا کی بیوی کی طبیعت زیادہ بگڑ جاتی ہے۔ وہ شادمین کے آپس میں جاتے ہیں، وہ بھی کاغذات کو غلط ثابت کر دیتی ہے۔ فراست اسحاق چاچا کو لے کر اسی آدمی کے گھر کی طرف اسے لے کر جاتا ہے۔ اس آدمی نے اسے پلاٹ دیا تھا، ملی بھگت کی وجہ سے وہ بھی اسے ٹھینگا دکھا دیتا ہے۔ فدا ٹینشن میں آ کر اپنے آفس میں چلے جاتا ہے۔ دونوں اپ سیٹ ہوتے ہیں، دفتری کام میں خلل پڑ رہا ہوتا ہے۔ فدا اپنی بیوی کو سلگتا ہوا چھوڑ کر وہ کہیں چلا جاتا ہے۔ صنم کے آفس والے ان کے ساتھی حالات کو بھانپ جاتے ہیں۔ اسی آفس میں ایک تیمور نام کا آدمی کام کرتا ہے۔ وہ صنم کے قریب ہو کر اس کے اس دکھ کی گھڑی میں اس کے سامنے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ فراست تو ان جیسے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ صنم کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اس کی بیوی روبینہ تو اس سے 2 ہاتھ آگے ہوتی ہے۔ وہ تو ان جیسی خبروں کو پورے محلے کے لوگوں تک پہنچانا اپنا اہم فرض سمجھتی ہے۔ صنم کے ساتھ کام کرنے والی لڑکی سمن ان کے گھر جا کر بلکہ تیمور بھی وہیں جاتا ہے، صنم کی دلجوئی کر کے اسے دلاسا دیتے ہیں۔ فدا اپنے بوجھے ہوئے دل کے ساتھ کہیں بازار میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے سامنے ایک گاڑی میں ایک میاں بیوی آ کر رکتے ہیں۔ ان کی اولاد نہ ہونے سے بھی وہ آپس میں خوشی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ فدا بھی انہی لوگوں سے متاثر ہو کر فوراً واپس اپنے گھر جاتا ہے۔ ان دونوں کی شادی کی سالگرہ کا دن ہوتا ہے۔ وہ کیک بھی خرید کر اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ وہ دونوں مل کر
بیٹھ کر آپس کی غلط فہمیاں دور کرتے ہیں، مل کر سالگرہ مناتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں لپٹتے ہیں۔ ادھر فراست علی کی بیٹی ایمان حماد سے محبت کرتی ہے اور حماد کی بہن پر وہ بات چلنے کی تہمتیں لگانے کی وجہ سے پورا خاندان سب سے آگے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حماد کی ماں اس کی منگنی حافظہ سے کرا دیتی ہے۔ حماد ایک طرف تو ایمان کو سزا دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی محبت میں ناکام ہو چکی ہوتی ہے، قدرت اسے اس کے کیے کی سزا دیتی ہے۔ اسی بات کا پتہ فراست کو بھی چل جاتا ہے۔ سچ ہے، جو کسی کی بہو بیٹیوں پر بات چلنی جیسی کیچڑ اچھال کر اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قدرت خود ان سے انتقام لیتی ہے۔ آگے کیا ہوگا دوستو، ہم لے کر آئیں گے آئندہ والی ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کرنا، ویڈیو فل واچ کرنا۔ دوستو ہمیں مار منیر کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ڈرامہ شرپسند کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے۔ اس ڈرامے کی قسط نمبر 3 بنانے جا رہا ہوں۔ فراست علی ایک پلاٹ اپنی ذمہ داری پر ایک آدمی اسحاق کو خرید کر اور ذیلی کاغذات کے ذریعے سے اسے خرید کر دیتا ہے۔ اسی آدمی کی بیوی بیماری کی وجہ سے اسے ہسپتال میں داخل کروایا ہوتا ہے۔ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے اسی پلاٹ کو بیچ کر اپنی بیوی کی بیماری پر وہ پیسہ لگائے۔ فراست کی 2 نمبری کی وجہ سے اس کی بیوی کو دوائیں نہ ملنے کی وجہ سے وہ مر جاتی ہے۔ وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے، کرے تو کیا کرے۔ ادھر صنم اور فدا کی ڈاکٹری کی رپورٹ کی وجہ سے فدا بہت پریشان رہتا ہے۔ لیڈی ڈاکٹر اسے اولاد کے بارے میں نا امید کر دیتی ہے کہ آپ کی اولاد کبھی نہیں ہوگی۔ ادھر اسحاق چاچا کی بیوی کی طبیعت زیادہ بگڑ جاتی ہے۔ وہ شادمین کے آپس میں جاتے ہیں، وہ بھی کاغذات کو غلط ثابت کر دیتی ہے۔ فراست اسحاق چاچا کو لے کر اسی آدمی کے گھر کی طرف اسے لے کر جاتا ہے۔ اس آدمی نے اسے پلاٹ دیا تھا، ملی بھگت کی وجہ سے وہ بھی اسے ٹھینگا دکھا دیتا ہے۔ فدا ٹینشن میں آ کر اپنے آفس میں چلے جاتا ہے، دونوں اپ سیٹ ہوتے ہیں، دفتری کام میں خلل پڑ رہا ہوتا ہے۔ فدا اپنی بیوی کو سلگتا ہوا چھوڑ کر وہ کہیں چلا جاتا ہے۔ صنم کے آفس والے ان کے ساتھی حالات کو بھانپ جاتے ہیں۔ اسی آفس میں ایک تیمور نام کا آدمی کام کرتا ہے۔ وہ صنم کے قریب ہو کر اس کے اس دکھ کی گھڑی میں اس کے سامنے اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ فراست تو ان جیسے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ صنم کو بدنام کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اس کی بیوی روبینہ تو اس سے 2 ہاتھ آگے ہوتی ہے۔ وہ تو ان جیسی خبروں کو پورے محلے کے لوگوں تک پہنچانا اپنا اہم فرض سمجھتی ہے۔ صنم کے ساتھ کام کرنے والی لڑکی سمن ان کے گھر جا کر، بلکہ تیمور بھی وہیں جاتا ہے، صنم کی دل جوئی کر کے اسے دلاسا دیتے ہیں۔ فدا اپنے بوجھے ہوئے دل کے ساتھ کہیں بازار میں موجود ہوتا ہے۔ اس کے سامنے ایک گاڑی میں ایک میاں بیوی آ کر رکتے ہیں۔ ان کی اولاد نہ ہونے سے بھی وہ آپس میں خوشی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ فدا بھی انہی لوگوں سے متاثر ہو کر فوراً واپس اپنے گھر جاتا ہے۔ ان دونوں کی شادی کی سالگرہ کا دن ہوتا ہے۔ وہ کیک بھی خرید کر اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ وہ دونوں مل کر بیٹھ کر آپس کی غلط فہمیاں دور کرتے ہیں، مل کر سالگرہ مناتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں لپٹتے ہیں۔ ادھر فراست علی کی بیٹی ایمان حماد سے محبت کرتی ہے اور حماد کی بہن پر وہ بات چلنے کی تہمتیں لگانے کی وجہ سے پورا خاندان سب سے آگے ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حماد کی ماں اس کی منگنی حافظہ سے کرا دیتی ہے۔ حماد ایک طرف تو ایمان کو سزا دیتا ہے کیونکہ وہ اپنی محبت
میں ناکام ہو چکی ہوتی ہے، قدرت اسے اس کے کیے کی سزا دیتی ہے۔ اسی بات کا پتہ فراست کو بھی چل جاتا ہے۔ سچ ہے، جو کسی کی بہو بیٹیوں پر بد چلنی جیسی کیچڑ اچھال کر اسے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قدرت خود ان سے انتقام لیتی ہے۔ آگے کیا ہوگا دوستو، ہم لے کر آئیں گے آئندہ والی ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کرنا، ویڈیو فل واچ کرنا۔ دوستو ہمیں مار منیر کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔